ہمارا ایک طالب علم، میں جس مدرسے میں پڑھا ہوں ادھر، اس کے بچے کے گلے میں اتنا بڑا تعویذ، کریسا نے کہا اتار دو، اس نے رونا شروع کر دیا۔ کریسا نے کہا اتارنا، اس نے کہا چلو میں گھر سے آؤں گا تو اتار دو۔ شام کے وقت امی کو لے آئے، امی نے آئے کری صاحب میرا خامن نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، پردہ نہیں سی، بڑی مشکل میں تعویذ بڑے پیسیاں دا کرایا، کنے ہزار دا، تہاڈی مہربانی، جدوں دا تعویذ پایا نا بچہ پڑھن لگ پیا، تہاڈی مہربانی ہے، اے لانا نا، یتیم بچہ ہے، پڑھ جائے گا آپ کا کیا جائے گا۔ کریسا نے کہا اچھا اس کی وجہ سے بچے پڑھتے ہیں، چل میں کھول کے دیکھنا جو لکھیا ہوئے گا اس طرح جیسی تعویذ ہور بنا کے جڑے بچے نہیں پڑھ دے انہوں نے پادا کریں گے، لیکن مجھے دکھاؤ تو صحیح لکھا کیا ہے اس پر۔ اب یہ نا اس کو سمجھانے کے لیے کریسا نے کہا کہ ہمیں تعویذ دکھاؤ تو صحیح لکھا کیا ہے، تاکہ ہم دوسرے بچے جو نہیں پڑھیں گے ان کو بھی اسی طرح کا لکھ کے دے دیں گے۔ کھولا، ایک کاغذ، دوسرا کاغذ، تیسرا کاغذ، چوتھا کاغذ، یقین جانیے 10 کاغذ سفید لپیٹے ہوئے تھے، ایک لفظ اور ایک نقطہ بھی اوپر نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا۔ کیا ہے؟ اب اس کا ایمان بن گیا، اب اس کا عقیدہ، اگر اتار دیا تو بچہ خراب ہو جائے گا، اگر پہن لیا تو بچہ، بھئی یہ تعویذ کچھ نہیں کریں گے، یہ ایمان، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بنانا، یہ چیزیں تمہارے نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی مالک ہے۔ اگر تم اسی طرح اس عقیدے پر اس دنیا سے چلے گئے نا کہ اللہ سے چھوڑ کر دنیا پہ تمہیں عقیدہ آ گیا تو پھر تمہاری بربادی ہے، تباہی ہے۔ ایک شخص نیا نیا مسلمان ہوا اور اس نے کڑا پیتل کا پہنا ہوا، آپ نے فرمایا یہ کیوں پہنا؟ کہ جی سوکڑے دی بیماری ہے، کمزوری کی بیماری ہے، تو یہ پہننے سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے نفع نقصان کا مالک ہے، یہ پیتل کا کڑا؟ اگر یہ پیتل ہی نفع نقصان کی مالک ہے تو پھر رب کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو اسی حالت میں فوت ہو گیا تو یقین جان تیری موت اسلام کی موت نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ، وہی نفع کا مالک وہی نقصان، اللہ تعالیٰ پہ یقین، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد، اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس جڑ جانا، ہر وقت ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہمیں تو اسلام نے یہ تربیت کی ہے، اگر تم نے کوئی چیز مانگنی ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے تو مدد بھی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ آپ نے ہمیں عقیدہ دیا، یہ عقیدہ مضبوط ہو۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اگر تمہیں نمک کی ضرورت پڑے نا، بہت معمولی سی چیز ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، تو یہ نہ کہنا اتنی بڑی ذات سے اتنی چھوٹی چیز کیا مانگنی ہے، چل چھوٹی چیز کسی چھوٹی سے مانگ لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر تم نے نمک بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا جوتا اور جوتے کا تسمہ، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ بھی ٹوٹ جائے تو تم نے اس جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اتنا پختہ کر لو کہ بس ہر وقت میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میں اس کے حق ادا کروں اور وہ میری ہر بات کو قبول کر کے میری باتوں کو میرے لیے آسانی کر دے گا، اور جس کا یہ توکل بن جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔